اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں غزر کے تین سیٹیں لیں، میں پورا گلگت بلتستان سے اپنے امیدواروں کو منتخب کرواؤں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھاری اکثریت کا حکومت گلگت بلتستان میں بناؤں۔ آپ کے سامنے بہت سے سیاسی جماعتیں کیمپین چلا رہے ہیں، کوئی وزیر اعظم رہا ہے تو کوئی وزیر اعظم آج بھی ہے۔ مجھے ابھی تک خود یہ موقع نہیں ملا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو یہ موقع ملا، صدر زرداری کو یہ موقع ملا، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یہ موقع ملا کہ آپ کی خدمت کریں، مگر مجھے یہ نہیں موقع ملا ہے۔ اور اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو، آپ مجھے یہ نہ صرف گزر کے یہ سیٹیں بغیر گلگت بلتستان میں بھاری اکثریت دلواتا ہے، تو میں اپنے لیے نہیں، میں آپ کے لیے بھاری اکثریت چاہتا ہوں، تاکہ ہم مل کے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نامکمل مشن ہے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل مشن ہے، وہ ہم نے مل کے مکمل کرنا ہے۔ آپ نے جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کو وہ سبسڈی دلوائے جسے آج تک یہاں کے عوام کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو گری خدا بخش سے یہاں گلگت بلتستان کے غریب پسماندہ علاقے سے تعلق رکھ رہے عوام کو بھٹو شہید کا اس سبسڈی کا ابھی بھی مدد دیا جا رہا ہے، ابھی بھی اس کا سہارا مل رہا ہے۔ ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو غزر کو جو ہم میری لڑکانہ کہتے ہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اگر غزر کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا تو اب آپ کا درخواست ہے کہ یہاں کا سیٹیں میں اضافہ ہو، تو اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی مجھے گلگت بلتستان میں بھاری اکثریت کا حکومت چاہیے۔ صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو یہ اسمبلی دیا، گلگت بلتستان کو یہ شناخت دیا، گلگت بلتستان کو یہ گورنر اور چیف منسٹر کا عہدہ دیا، تو اب میرا اور آپ کا باری ہے۔ نیا نسل کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے لیے مزید حقوق حاصل کرنا ہے۔ ہم نے اگر حق حاکمیت کو یقینی بنانا ہے، 18ویں ترمیم کی جو آئینی تحفظ ہے گلگت بلتستان کو دلوانا ہے، ہمارا نعرہ کو پہ عمل درآمد کرنا ہے، اور پانچویں صوبوں کی زنجیر جیے بھٹو بے نظیر کا نعرہ کو پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو مجھے گلگت بلتستان سے وہ مینڈیٹ چاہیے کہ میں اسلام آباد میں جا کے کہوں کہ کسی اور صوبہ بنانے سے پہلے آپ کو گلگت بلتستان کے عوام کا خیر خواہشات، یہ مطالبات کو سننا پڑے گا۔ قائد عوام نے پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس سرزمین بے آئین کو آئین دیا، اسلامی جمہوری وفاقی کمپلیٹ کنسنسس کا ایسا آئین دلوایا، اور اب انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس سرزمین بے آئین کو آئین دلوائیں گے حق حاکمیت کی صورت میں۔ دوسرا، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ 3 کے 3 غزر کے سیٹیں، بلتستان سے سیٹیں، ڈیامر سے جو سیٹ ہے
مجھے مینڈیٹ چاہیے، بھاری اکثریت کا مینڈیٹ چاہیے تاکہ میں حق ملکیت پہ عمل درآمد کر سکوں۔ آپ کو یاد ہوگا یہی میرا نعرہ تھا پچھلے الیکشن میں، مجھ سے 9 سیٹیں چھینے گئیں۔ اس وقت یہ شاید سوچ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو ہم حکومت سے محروم رکھیں گے تو وہ اپنے منشور پہ عمل درآمد نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں موقع ملا، میں بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں، میں وزیر اعظم شہباز شریف کو جب میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا تو دوسری دفعہ بنایا ہوں نا، جب میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا میں بھی بیٹھ سکتا تھا کہ نہیں، تب نہیں ہو سکتا جب تک میرا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میں نہ ہوا۔ لیکن میں نے یہ شرط نہیں ڈالا، میرا شرط یہ تھا کہ میں حق ملکیت کا لیجسلیشن لے رہا ہوں اور میرا اتحادیوں کو اس لیجسلیشن کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ پھر یہ اب چیک کرے، پھر امجد ایڈوکیٹ میرا صوبائی صدر صحیح کہہ رہے ہیں، ویسے تنقید ہوتا ہے کہ آپ اتنے دفعہ چیئرمین سے ملتے ہو، آپ زیادہ لوگوں کو ملا لیں۔ جب بھی وہ آتا تھا پہلے تو 3 سال دام سنتا تھا کہ مجھ سے تو آپ نے پیدل دورہ کروایا گلگت بلتستان کا، میں تو ہر تحصیل میں جا کے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں، تو آپ نے حق ملکیت کا لیجسلیشن پاس کروانا ہے۔ اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی کو شاباش دینا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے اسمبلی میں آپ سے ناانصافی ہوا، آپ کے پاس وہ سیٹس نہیں تھے، اکثریت نہیں تھے، مگر پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل، اور آپ نے جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں، ہم نے وہ لیجسلیشن اب کر کے دکھایا ہے۔ اور آپ کا قانون ساز اسمبلی سے حق ملکیت کا جو لیجسلیشن ہے جس میں 28,000 مربع کلومیٹرز کا اسکوائر کلومیٹرز کا زمین کا مالکانہ حقوق کا سوال ہے، یہ زمین پہلا ریاستی زمین تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا اس اسمبلی کا لیجسلیشن سے پہلے۔ اگر اب آپ کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، میرے ممبران اسمبلی کی وجہ سے، امجد ایڈوکیٹ صاحب نے خود یہ لیجسلیشن اسمبلی میں پیش کیا اور اب قانون کے مطابق وہ ریاست کا نہیں، آپ کا زمین ہے، وہ کامن لینڈ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے وعدے پہ عمل درآمد نہیں کرتے، آپ ان کو یاد دلوائیں کہ ہم 3 نسلوں سے یہ سیاست کرتے آ رہے ہیں اور 3 نسلوں سے یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ ہم اپنا زبان کے پکے ہوتے ہیں، وعدے کرتے ہیں تو وہ وعدے کر کے دکھاتے ہیں۔ جہاں تک قانون سازی کی بات ہے، یہ قانون سازی کے حد تک آپ کے پاس یہ حق ہے۔ اب رہتا کیا ہے؟ اس قانون سازی پہ میں عمل درآمد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میرا حکومت نہیں ہوا، اگر میرا 3 کے 3 یہ خضر کے سیٹیں نہیں آتے، اگر میرا بلتستان سے، پورا گلگت ڈویژن سے، ڈیامر ڈویژن سے میں اتنا سیٹس نہیں لیتا، میں نے وزیر اعلیٰ بنانے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوا، تو میں جانتا ہوں، ابھی لکھ لے کہ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، کوئی اور جماعت ہو، وہ ہمارا لیجسلیشن کو ایسے کاغذ کی ٹکڑا کی طرح پھاڑ دیں گے، اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، اور یہ جو میرا وعدہ ہے وہ نامکمل رہے گا۔ اس الیکشن، پچھلے الیکشن سے مزید زیادہ ضرورت ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے حکومت بنائیں تاکہ یہ 28,000 اسکوائر کلومیٹرز کا جو زمین ہے، اور یہ 28,000 اسکوائر کلومیٹرز کا آپ کا زمین، گلگت بلتستان کا زمین، اب ریاست کا زمین نہیں رہا، وہ کامن لینڈ بن چکا ہے۔ اس کامن لینڈ کا اب 2 حصے ہیں، ایک حصہ قابل کاشت ہے اور ایک حصہ نان ایگریبل لینڈ ہے، مطلب ناقابل کاشت ہے۔
اور جو قابل کاشت زمین ہے وہ اب قابل تقسیم ہے، اور ہم نے وہ زمین اب آگے گلگت بلتستان کے عوام تک پہنچانا ہے۔ اس لیجسلیشن، میرا اور آپ کا حق ملکیت کا لیجسلیشن پہ اب عمل درآمد کا پہلو رہتا ہے۔ تو میں آپ سے اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ حکومت، گلگت بلتستان کے حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت چاہیے، جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں، تاکہ میں آپ کا حق ملکیت دلوا سکوں، تاکہ میں آپ کو اس زمین کا مالک بنا سکوں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں کسانوں کو زمین کا مالک بنایا۔ میں صوبہ سندھ میں ہمارے جو سیلاب ہوا تھا، سیلاب متاثرین کے لیے دنیا میں سب سے بڑا جو گھر بنانے والے منصوبہ ہے وہ صوبہ سندھ میں کر رہا ہوں، جس سے میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں۔ وہ 20 لاکھ گھر کا اور اس گھر کا زمین کا بھی جو مالکانہ حقوق ہے وہ ان گھر میں رہنے والے خواتین کو دلوا رہا ہوں۔ ان کا بینک اکاؤنٹس کھلے ہیں، ان بینک اکاؤنٹس میں وہ پیسہ جا رہے ہیں جن سے یہ گھر بن رہے ہیں۔ 20 لاکھ گھر، وہ اب وہ لوگ جو کچا گھر میں رہتے تھے ان کے لیے پکا گھر میں بنا رہا ہوں۔ 20 لاکھ ان کا مالکانہ حقوق بھی مل رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 1 ملین جابز پیدا ہوئے ہیں سندھ میں، اور یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لینڈ ریفارمز کے بعد پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا لینڈ ٹرانسفر اگر اس وقت ہو رہا ہے تو صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں گلگت بلتستان کو حق ملکیت دلوا دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لیجسلیشن جو ہم نے پاس کروایا، جو ہم نے پیش کروایا، اس پہ عمل درآمد کروں، اور اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ میرے لیے نہیں، اپنے لیے 7 جون کو تاریخی تعداد میں نکلے، حق حاکمیت کے لیے ووٹ دے، حق ملکیت کو ووٹ دے، تیر پہ تھپا لگا کے میرا حکومت بنے، تاکہ میں گلگت بلتستان میں بھی نہ صرف آپ کو زمینوں کا مالک حق ملکیت کے تحت بنا دوں، مگر یہاں بھی آپ قدرتی آفت سے متاثر ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ پچھلی دفعہ میں یہاں آیا تو اس کے بعد آپ کے ہاں بہت شدید نقصان ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے، قدرتی آفت کی وجہ سے، اور میرا بھائی جلال صاحب بار بار اس مسئلے کے بارے میں مجھے بتاتا بھی رہا، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں موقع ملے، جیسے میں نے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کا انیشیٹو صوبہ سندھ میں کیا، اور جیسے میں صوبہ سندھ میں جن کا گھر کو نقصان ہوا ہے ان کو گھر بنا کے دے رہا ہوں، ویسے ہی میں غزر میں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ دائین میں، ہتون میں اور دوسرے علاقے میں کافی نقصان ہوا ہے۔ نہ صرف ہم وہاں کے جو انفراسٹرکچر کا، روڈز کا، بریجز کا نقصان، اس کو بھی پورا کروں گا، اور جس غریب کا گھر ٹوٹا انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کے تحت اس طرف گلگت سے یہ منصوبہ انشاءاللہ غزر سے شروع ہوگا، اور ہم گلگت بلتستان ہاؤسنگ انیشیٹو جو گلگت بلتستان کی طرف، جو گلگت سائڈ پہ شروع ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ہاں سے ہم شروع کروانا چاہتے ہیں۔ تو حق حاکمیت، حق ملکیت کے ساتھ ساتھ تیسرا ہمارا وعدہ پچھلے الیکشن میں اور اب اس الیکشن میں حق روزگار کا وعدہ ہے۔ نہ جہاں تک روزگار کی بات ہے، یہ بھی ہمارا پارٹی کا، ہمارا 3 نسلوں کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک بھر میں نوجوانوں کے لیے ملک میں اور ملک کے باہر بھی
اس ملک کے نوجوانوں کے روزگار کے مواقع پیدا کیے. اس کے بعد اگر کسی نے اس ملک میں تاریخی نوکریاں دلوائیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے. شہید بی بی تو مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. یہ تو جو دوسرے جماعتیں ہیں جو آج کل آپ کے مقابلے کر رہے ہیں، انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ کیسز بنائے کہ آپ نے یہ جرم کیا، کیسے کیا، آپ نے یہ نوکریاں کیوں دی، تو غیر قانونی ہے. تب نیب نہیں تھا، احتساب بیورو تھا، جو بھی تھا. تو آپ کو معلوم ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جواب کیا تھی کہ اگر نوکریاں دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گی. یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جواب تھی. اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اس لیے میں خود جانتا ہوں کہ اس صوبہ کا پسماندگی کے بارے میں جس مشکل میں یہاں کے عوام رہتے ہیں، باقی پاکستان کو اندازہ ہی نہیں. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جانے کے بعد گلگت بلتستان کا کسی بھی صوبائی حکومت نے نوکریاں دی نہیں، چھینی ہے. جو لوگ موجود تھے ان کو بے روزگار کروائے ہیں. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ پیپلز پارٹی کی سیاست، ہم تو ایک دوسرے سے مقابلے کرتے ہیں کہ کون زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں، چاہے وہ حکومت کے سیکٹر میں ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، چاہے وہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، چاہے وہ ملک کے باہر ہو. ہم کیسے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے تھرو، سکلز کے تھرو ہم کیسے اپنے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں. یہ دوسرے جماعتیں مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم کتنے لوگوں کو بے روزگار کروا سکتے ہیں. ابھی نون لیگ کے آپ نے دیکھا ہے، ان کو مطلب اسلام آباد میں ہم ان کے بھاگتے پیچھے، ان کے کہ نہیں یار ان کو بچا دیں، ان کو آپ بے روزگار نہ کر دیتے. ورنہ وفاق کے جو ادارے دھر دھر ان سے لوگوں کو بے روزگار کروا رہے ہیں. خان صاحب کا آپ کو حکومت یاد ہوگا، یہاں جو آپ کو ٹورزم کا اتھارٹی ہے، کس بے دردی سے اس ٹورزم اتھارٹی سے لوگوں کو بے روزگار کروائے. اگر انہوں نے بے روزگار کروائے بھی سے تو اس کا مطلب کہ ویکنسیز پیدا ہوئے ہوں گے نا وفاق کے اتھارٹیز میں، صوبائی حکومتوں میں، اور وہ ان ویکنسیز کو بھی انہوں نے نہیں بھرا ہے. یہ بنیادی فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور یہ باقی جو امیر دوست جماعتیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی روزگار دیتی ہے، یہ روزگار چھینتے ہیں. انشاءاللہ تعالی 7 جون کو آپ پیپلز پارٹی کا حکومت منتخب کروا دیں. جو بھی ہم سے ہو سکے گا، چاہے وہ حکومت کے سیکٹر میں ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، ہمارا حکومت کا کام ہی یہ ہوگا کہ اپنے نوجوانوں کو، خاص طور پہ ہمارا بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے طرف لے کر آئے اور روزگار کے مواقع پیدا کرے. مگر ساتھ ساتھ وہ جو روزگار کے مواقع ہیں ہم چاہیں گے کہ وہ میرٹ پہ ہو. اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ کیسے یہ جو روزگار کے اگر آپ کو موقع مل رہا ہے روزگار دینے کا، تو کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں نے کوئی پسند ناپسند کی. میں کسی کا حق، آپ مجھے وہ دے یا نہ دے، میں کبھی کسی کا روزگار کا حق نہیں ماننا چاہوں گا. تو میں ایک بلوچستان میں سی ایم بلوچستان سے یہ بات کی، وہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹروڈیوس کریں گے کہ ایک نیا ٹیکنالوجی ہے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اور وہ اب نیا ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے امتحان بھی دیں گے اور اپنے یہ امپلائمنٹ بھی کریں گے. مطلب کہ اگر آپ کوئی ٹیسٹ، ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، یہ جو ٹیسٹ آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور وہ ٹیسٹ، یہ امتحان جو نوجوانوں نے سیٹ ہونا ہے، اگر وہ پہلے سے لیک ہو جاتا ہے یا ان کو پتا ہوتا ہے، جنہوں نے محنت کیا ان کے لیے یہ بہت ناانصافی ہے. تو اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کریں گے تو اسی وقت وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آپ ہال میں بیٹھے ہوں گے، اسی وقت سب کے سامنے اپنا ٹیسٹ پیپر آئے گا. وہ ٹیسٹ پیپر ہر کسی کے لیے الگ الگ ہوگا اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو. وہ اسی وقت وہ ٹیسٹ مکمل کر کے وہ جب کمپلیٹ کریں گے اسی وقت ان کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کا گریڈ ہے. اور جب روزگار
تقسیم کرنے کے وقت ہوگا اس میں بھی ہم اسی ماڈرن ٹیکنالوجی کے تحت انشور کرے گا کہ یہ میرٹ کے مطابق جو گلگت بلتستان کے علاقہ ہے، سب سے پڑھا لکھا پاکستان میں اگر کوئی علاقہ ہے وہ آپ کا علاقہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف روزگار کے مواقع دیں گے، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سلسلہ ہے میں بلوچستان سے شروع کر رہا ہوں، وہ کامیاب ہوا تو میں سندھ میں لے کر آؤں گا، سندھ میں کامیاب ہوا انشاءاللہ تعالی آپ 7 جون کو پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروائیں گے تو ہم نہ صرف آپ کو حق روزگار دلوائیں گے، مگر وہ حق روزگار جو ہے وہ میرٹ کے بنیاد پہ ہوگا، وہ آپ کا حق ہوگا، اور آپ اپنا حق انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دلوائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ان وعدوں پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جن کے پاس کوئی منشور ہو۔ آپ کے سامنے بہت سیاسی جماعتیں آئے ہیں، ان کے منشور کیا ہے؟ ان کے منشور میں کوئی نہ نظریہ ہے نہ سیاست ہے، وہ زبردستی آپ پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں ان کے اپنے مفاد کے لیے۔ میں آپ کے ساتھ مل کے حکومت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کے مسائل حل کر سکتا ہوں، میں قائد عوام و شہید بی بی کے نام مکمل مشن کو مکمل کر سکوں، اور اس میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کامیابی ہے، جس کے ذریعے پورے پاکستان میں پاکستان کے غریب ترین پسماندہ ترین علاقے تک یہ مالی مدد اب مل رہا ہے۔ ہمارا انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ نیا بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اضافہ تو ہوگا، لیکن آگے جا کے جیسے جلال بھائی نے اپنے تقریر میں کہا کہ ہم نے گلگت بلتستان کو ہارڈ ایریا ڈکلیئر کر کے جو یہاں کے عوام ہیں، جو یہاں کے لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستعفی ہو سکتے ہیں، ان کا تعداد میں اضافہ اس طریقے سے بھی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے میرے سامنے بہت سے، اب میں سب چیزیں مجھے کہنا پڑے گا ورنہ یہ کہیں گے کہ میں نے ان کے پوائنٹس نہیں کیا، تو میں سب آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے وہ ایک مفت علاج اور عالمی سطح کا مفت علاج کی بات ہے۔